صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا بس ٹھیک ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ برساں شراں کے دین ہماؤست گربہو نہ رسیدی تمام بولا بیست ورثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں بالخصوص مشائخوں بزرگوں قرہ حضرات نعت خوان قرب و جوار سے دور و نزدیک سے آئے ہوئے غیور سنی مسلمان بھائیوں اور محب اہل بیت رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان پروگراموں کو جو عشرۂ محرم الحرام ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی انعقاد پذیر ہیں اس مالک حقیقی سے دعا ہے اللہ اس قافلے کو سوئے حرم عطا فرمائے اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میں ان ہستیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس پروگراموں کے انعقاد میں شرکت فرماتے ہیں حصہ لیتے ہیں اور انتظامیہ کی دست بازو بنتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو ہر سال ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور اول سے لے کے آخر تک سارے پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں۔ اور آج کے لحاظ سے بالخصوص میں اپنے محترم المقام باجوہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اگرچہ یہ ہماری ہمسائیگی کو چھوڑ گئے ہیں لیکن پھر بھی آج کے پروگراموں کے لحاظ سے جو عشرۂ محرم کے ہیں ان کی موجودگی کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ دور نہیں بلکہ ہمارے قریب ہی ہیں۔ اس لیے میں سارے سنی مسلمان بھائیوں کا بزرگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس طرح کے پروگرام سجاتے بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے عشق و محبت کی مستی میں مناتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد و مدرسہ کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے، ہمارے بچوں میں ہمارے جوانوں میں یہ ذوق رب ذوالجلال تا دم آخر سلامت فرمائے اور ہمارے بزرگوں کو صحت والی زندگی کے ساتھ اس میں شرکت فرماتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے پروگراموں کا آغاز ہو چکا ہے اور کل ولی ابن ولی پروردہ اوغوش ولایت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد داود رضوی قادری
دامت برکاتہ ملک السیہ والعالیہ ہمیشہ کی طرح ان پروگراموں کا افتتاح فرما چکے ہیں، اور یقیناً ان کی زیارت سے بھی اور ان کے بیان سے بھی آپ نے ضرور روحانی لذتیں محسوس فرمائی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کا سایہ تا دیر صحت والی زندگی کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب علامہ مولانا حافظ محمد محبوب الہی صاحب، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جو اس پروگرام کی سجاوٹ میں، اس کو چلانے میں اپنے اوقات اور اپنے جذبات کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ شان ذکر اہل بیت، جن کا عشرہ ہے ان کا ہی ذکر ہے، اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں اپنی بات کو اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لفظ فضیلت ہے، جو ہم سارے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، ہماری عام مستعمل زندگی کے الفاظوں میں سے ایک لفظ ہے فضیلت۔ شریعت مطہرہ کے اندر علماء نے لفظ فضیلت کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فضیلت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے فضیلت اختصاصی، اور ایک فضیلت کا نام ہے فضیلت جزائی۔ میں سمجھاؤں گا مسئلہ کہ فضیلت اختصاصی سے کیا مراد ہے اور فضیلت جزائی سے کیا مراد ہے، لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ فضیلت اختصاصی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فضیلت جس کے لیے کسی کو کوئی تگ و دو نہ کرنی پڑے، کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، بلکہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر ریاضت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فضیلت اختصاصی خاصہ، جو بندے کو بغیر محنت کے ملتا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو دنیا کے لحاظ سے یہ سمجھو، اگر کوئی بندہ نواز شریف کے گھر میں پیدا ہو جائے، اگر کوئی بچہ زرداری کے گھر میں پیدا ہو جائے اور وہ دولت میں سوئے، دولت میں کھیلے، دولت ہی کھائے، تو اسے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی، رب نے کرم فرمایا ہے کہ وہ امیروں کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ بندہ محنت و مشقت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو اللہ اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے بندے نے محنت کوئی نہیں کی، بغیر کوشش کے عطا ہو گیا۔ اس فضیلت کو اختصاصی فضیلت کہتے ہیں، اور دین میں اس کی مثال دیکھنی ہو تو جو پتھر کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے، وہی پتھر پاکستان کے اندر بھی موجود ہے۔ جو دیواریں کعبے کے اندر بنی ہوئی ہیں، وہ دیواریں پاکستان کے اندر بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ گھر ادھر بھی ہیں، مسجدیں جتنی ہیں وہ ساری اللہ کی ہیں، مساجد ہیں ہی رب کی، لیکن یارو کیا وجہ ہے ساری کائنات کی مسجدیں بھی مل جائیں، کعبۃ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلے کو کعبۃ کیوں؟ اس وقت کیا ہے؟ اس کے لیے کعبے کو کوئی آرزو کرنی پڑی ہے؟ نہیں، قدرت کی نگاہ میں آ گیا ہے، اور قدرت نے اس کو فرمایا یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر۔ بادشاہ ذرا بات تھوڑی ہو کٹ کری، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ اب کائنات میں وہ عظمتیں پا گیا ہے کہ دنیا کا کوئی گھر اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مثال دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی
حضرت صالح علیہ السلام کی اسی اونٹنیوں کی طرح تھی جس طرح کی جہان میں اونٹنیاں ہیں، لیکن یارو کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا کی اونٹنیاں ایک طرف اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک طرف، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب صرف اتنا ہے، رب کہتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، نہ وہ بیٹھے نہ وہ سوار ہو، نہ اس کی بیٹھنا اس کی شان ہے، لیکن نسبت ہوئی نہ رب کی طرف۔ اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، پورے جہان کی اونٹنیاں قیامت تک مل جائیں اس ناقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو سارا ہفتہ پورا عشرہ آپ گفتگو سنیں گے، لیکن فقیر ایک سادہ بندہ ہے، مسئلہ سمجھائے گا، سارا سال آپ کو لذت آئے گی۔ ناقۃ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کعبۃ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جو اونٹنی صالح علیہ السلام کی ہے اسے کوئی توجہ کرنی پڑی ہے، کوئی مشقت کرنی پڑی ہے، کوئی ریاضت کرنی پڑی ہے؟ نہیں، بس رب ذوالجلال کو پسند آ گئی۔ یہ فضیلت اختصاصی ہے، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ کتابیں کائنات میں بڑی بڑی موجود ہیں، کوئی کتابیں بڑے بڑے اونچے مصنفوں نے لکھی، بڑے بڑے رائٹرز بڑی بڑی عظیم کتابیں بڑی بڑی جلدیں لکھ گئے، پر یارو کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پہلے وضو کیا جائے، پھر چوما جائے، پھر اس کو ماتھے سے لگایا جائے، پھر کھولا جائے۔ وہ کائنات میں ایک ہی کتاب ہے قرآن، کیوں؟ نسبت اللہ کے ساتھ کتاب اللہ، کتاب اللہ وہ ہے کائنات میں اس کا مقابلہ ہی نہیں۔ کتاب اللہ، ناقۃ اللہ، روح اللہ، اور پھر جو ہے کعبۃ اللہ، کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ انہوں نے کوئی دعا مانگی ہے، نہ انہوں نے کوئی درخواست پیش کی ہے، نہ انہوں نے کوئی چلے کیے ہیں، بس رب ذوالجلال کو پسند آئی ہے، کائنات سے جدا ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں فضیلت اختصاصی۔ ایک فضیلت ہے فضیلت جزائی، وہ فضیلت جو عمل کے بدلے میں نصیب ہوتی ہے۔ بندہ ریاضت اتنی کرتا ہے، مشقت اتنی کرتا ہے، محنت اتنی کرتا ہے کہ بندہ اپنی فضیلت کا مقام پا جاتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے مثال ہے، مجھ سے زیادہ آپ نے لوگوں سے داستانیں سنی ہیں، آج جن کے کارخانے ہیں نا، آج جن کی دکانیں ہیں، آج جن کی بلڈنگیں، آج جن کی لینڈ کروزرز ہیں، ان کے ساتھ کام جوڑ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں سدا سے نہیں، ہم بڑی مزدوری کی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، تب جا کر ہمیں یہ مقام ملا۔ میں فلانے بندے کے کارخانے لگا ہا، سارا دن گالاں کڈدا رہندا سی، سارا دن ٹکے دیندا رہندا سی، میں محنت نہیں چھڈی، اینی کیتی ہے۔ اج مالک نے اتنا کرم کیتا ہے کہ میں وہ احسان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتا۔ ہے نا ایسے بندے، ہے نا لوگ ایسے؟ تو یہ جو بندہ ہے جس نے عمل کی ہے، عمل اتنا اونچا کیا کہ آج امیر ہو گئے، فضیلت ہے اس کی، لیکن عمل سے نہیں۔ دین کے لحاظ سے کیا ہے کہ بھی بندہ مشقت کرے، ریاضت کرے، محنت کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اس کا وہ مقام دربار الہی میں نہیں تھا، نہ دنیا کی نظر میں تھا، جو ریاضت کر کر کے اس نے پا لیا ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا ولی۔ یہ جو فضیلت جزائیہ ہے نا، انعام کے طور پہ جو نصیب ہوتی ہے، علماء نے اس کی 7 قسمیں لکھی کہ یہ جو انعام والی ہے نا، انعام والی، جزا والی، عمل والی، اس کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 7۔ ادھر ادھر دیکھنے والی تقریر نہیں، بڑی توجہ سے سننے والی تقریر ہے۔ 7 قسمیں۔ پہلی کیا ہے؟ ماہیت عمل، دوسری کیا ہے؟ کیمیت عمل، تیسری کیا ہے؟ کیفیت عمل، چوتھی کیا ہے؟ نیت عمل، پانچویں کیا ہے؟ مکان عمل، چھٹی کیا ہے؟ وقت عمل، ساتویں کیا ہے؟ برکت والی شے کے ساتھ شریک ہو جانے والا عمل۔ یہ 7 قسمیں میں سمجھاؤں گا۔ ماہیت عمل کیا ہے؟ کہ کام ہی اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی کام ہی نہیں موجود، جو کر جاتا ہے رب ذوالجلال اس کو بھی فضیلتوں سے مالا مال کر دیتا۔ مثال کیا ہے؟ ہمارے پاس دین کے 5 ستون ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔
ان میں سے جو 4 ہے نا ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ان میں جو پہلا ہے نا وہ نماز ہے روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، اسلام میں جہاد بھی. لیکن جو فضیلت نماز کو حاصل ہے نا باقی چاروں کو حاصل نہیں، باقی دین کو حاصل نہیں. روزے کو وہ مقام حاصل نہیں جو نماز کو حاصل ہے، زکات کو وہ مقام حاصل نہیں جو نماز کو حاصل ہے، حج کو وہ مقام حاصل نہیں جو نماز کو ہے. رب نے روزے کی روح بھی نماز کے اندر رکھی ہے، حج کی روح بھی نماز کے اندر رکھی ہے، زکات کی روح بھی نماز کے اندر رکھی ہے. نماز جیسی عبادت کرے صحیح کوئی ایسی کوئی نہیں. اس کی ماہیت ہی اتنی ہے کہ کائنات میں اس عبادت جیسی اور عبادت ہی نہیں. دوسری قسم ہے کیفیت ماہیت، اور دوسری قسم اس کی ہے کمیت عمل، عمل کی مقدار. کبھی بندہ عمل کی مقدار اتنی بڑھا کے کرتا ہے کہ بندہ دوسروں سے زیادہ فضیلت پا جاتا ہے. مثال کے طور پر مسجد کے لیے چندہ مانگا، ایک بندے نے 100 روپیہ دیا ہے، دوسرے نے اٹھ کے 10,000 دیا ہے. ایک 100 دے گیا دوسرا 10,000 دے گیا. اب 100 کا اور 10,000 کا مقابلہ کوئی نہیں. اس نے پیسے اتنے زیادہ دیے ہیں کہ کمیت بڑھا دی ہے. اب 10,000 کی وجہ سے اپنا مقام اور مرتبہ پا گیا 100 والے کے مقابلے میں. یہ ہے کمیت عمل. تیسری ہے کیفیت عمل، عمل کی کیفیت. بندے 2 آئے نماز پڑھنے کے لیے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں. بھائی 2 بندے آئے نماز پڑھنے کے لیے، ایک نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھی، ایک نے نماز پڑھی ہے ٹکروں کے ساتھ، ادھر قیام پھر رکوع پھر سجدہ پھر اٹھے پھر تھلے. بندے دیکھنے والے بھی حاضر، نماز وہ بھی پڑھ گیا نماز وہ بھی پڑھ گیا، پر دونوں دی نماز کا مول ایک جیسا نہیں. ایک وہ ہے جو نماز میں پڑھنے میں کیفیت پا گیا ہے، اطمینان اور سکون پا گیا ہے، نماز پڑھ کے اس جگہ پہ بیٹھ کے ورات کرتا رہا، دعا مانگتا رہا. اب جو ٹکرے مار کے گیا ہے نا اس کے عمل کی وہ حیثیت نہیں جو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے گیا. یہ نماز کی اس نے کیفیت ایسی اختیار کی ہے کہ اب عمل میں آگے بڑھ گیا ہے. چوتھی قسم ہے نیت. نیت کیا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے دنیا کے لیے دکھاوے کو، ایک بندہ پڑھتا ہے رب کی رضا کے لیے. دونوں کا عمل برابر کوئی نہیں. ایک بندہ دیتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اور پہاڑ جتنا خرچ کر جاتا ہے، ایک ہے رب کو منانے کے لیے مٹھی بھر جو بھی خرچ کرتا ہے اور پہاڑ سے کتنا زیادہ ثواب پا جاتا ہے. یہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح کی نیت ہوگی اتنا ہی اس کا عمل جو ہے وہ اتنا بڑھتا جائے گا. پانچویں کیا ہے؟ مکان ایسا مل جائے جس میں بندہ عمل کرے اور اس عمل کی وجہ سے بندے کو فضیلت پا جائے اور دوسروں سے آگے ہو جائے. اگر آپ توجہ کر رہے ہیں نماز کعبے میں بھی ہے، نماز مسجد نبوی میں بھی ہے، پر میرے نبی نے آپ فرمایا ہے اگر مسجد نبوی میں پڑھو گے تو 50,000 کا ثواب ہوگا، اگر کعبے میں پڑھو گے تو 1,00,000 کا ثواب ہوگا. اب جو فضیلت ملی وہ جگہ کی وجہ سے ہے، مکان کی وجہ سے ہے. مسجد نور میں نماز پڑھو یہ بھی نماز ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھو یہ بھی نماز ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھو یہ بھی نماز ہے، خانہ کعبے میں نماز پڑھو یہ بھی نماز ہے. پر میرے نبی نے فرمایا کہ میری مسیحیں آگے پڑھی نا تو 1 کا ثواب نہیں ہونا، 50,000 کا ہوگا. پر جب رب کی مسیحیں جا کے پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ہوئے گا. جگہ ایسی ملی ہے، جگہ جس جگہ کی وجہ سے عمل بڑھ گیا ہے اور اس عمل میں رب ذوالجلال نے بندے کو فضیلت عطا فرما دی ہے. پھر وقت ایسا نصیب ہو جائے، عمل کرنے کا وقت ایسا نصیب ہو جائے کہ جس وقت میں بندہ عمل کرے عمل کی قدر پڑ جائے. جانتے ہو نا عمرہ سارا سال ہی بندہ کر سکتا ہے، اگر عمرہ رمضان میں نصیب ہو جائے. نمازیں بندہ سارا سال ہی پڑھتا ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے کی توفیق رمضان میں ہو جائے بندہ مال سارا سال خرچ کرتا ہے. پر اگر رمضان کا موسم مل جائے زکات دینے کے لیے، رمضان کا موسم مل جائے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، یارو موسم ایسا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو نفل پڑھے گا اس کو فرض کا ثواب ہوگا، جو فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب ہوگا. 70. اب فضیلت
ایسا نصیب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عمل کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ آخری قسم ہے ساتویں، وہ کیا کہ کسی نیک کے ساتھ شرکت کی توفیق حاصل ہو جائے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے مجھ جیسے گناہگار کے پیچھے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے قبلہ قاری صاحب کے پیچھے، ایک بندے کو نماز نصیب ہو جاتی ہے حضور داتا علی اجویری کے پیچھے۔ جو حضور داتا علی اجویری کے پیچھے نماز پڑھ جائے اور جس کو حضور داتا علی اجویری کے جو ہے وہ پیچھا مل جائے نماز پڑھنے کے لیے امام داتا علی لاہوری ہو، ان کو یہ مرتبہ مل جائے، بتاؤ اس کی نماز کا حال کیا ہوگا؟ اے عام بندہ تو عام رہا، ولی کی شہادت مل جائے بندہ بھی کائنات سے جدا جاتا ہے، ولی بھی کائنات سے جدا جاتا ہے۔ دوستو اگر سمجھ گئے تو توجہ رکھو میری طرف، میں بات کر رہا ہوں فضیلت کی۔ محنت میں نے بڑی کی ہے، مضمون بڑا اور مشکل تھا، میں نے بڑے آسان سادہ لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی کا جو فضیلت ہے دو قسم کی، ایک ہے فضیلت اختصاصی، ایک ہے فضیلت جزائی جو عمل کے بدلے میں ملتی ہے۔ اس کی 7 قسمیں میں نے ساتوں سمجھائی، وہ ماہیت ہو، وہ کمیت ہو، وہ کیفیت ہو، وہ نیت ہو، وہ مکان ہو، وہ وقت ہو، وہ صحبت اولیاء ہو۔ میں کہتا ہوں اس کائنات میں بڑے بڑے خوش نصیب آئے ہیں جن کو اختصاصی فضیلت ملی ہے، اور بڑے بڑے ایسے بھی آئے ہیں جن کو جزائی کا جو ہے وہ فضیلت ملی ہے۔ پر جن کا ذکر ہم آج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ کرانا وہ ہے جن کو اختصاص کے ساتھ بھی دیکھو تو کائنات میں جیسا نظر کوئی نہیں آتا، جن کو عطا کے لحاظ سے بھی دیکھو کائنات میں جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ اپنے اختصاص کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے جدا ہے، یہ اپنے عمل کی وجہ سے بھی کائنات میں جدا ہے۔ نہیں تو مجھے بتاؤ خون رسول سے بڑھ کر اور کوئی خون ہو سکتا ہے؟ خون رسول سے بڑھ کر کوئی اور مقدس خون ہو سکتا ہے؟ یارو ان کا اختصاص ہے کہ مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہو گئے، ان کا خصوصی کوٹ ہے، ذاتی کوٹ ہے ان کا، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یارو جو مصطفیٰ کا خون ہو اور سرکار کے گھر میں پیدا ہو جائے اور مصطفیٰ کا غلام بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے، یارو ایک کا تو مولا علی ہوئے کہ مجمع سارا انکار کرے کہ مولا علی ایک کا تو کھلو کے آنکھے آنا ناصرو کا یا محمد۔ سونے کوئی تیری مدد کرے نہ کرے علی کرے گا، کوئی تینوں منے نہ منے علی منے گا۔ یارو یہ کوئی مسئلہ، یہ ان کی ریاضت عبادت کی بات نہیں، یہ نام ہی کہتے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہو جائیں، کائنات میں ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ رہ گئی جزائی کی بات، ان کی جزا کو بھی دیکھو اور ساتوں کے اینگل کے اندر، ساتوں زاویوں کے اندر اس کو دیکھو، سنیریوں کے اندر، کفیت میں دیکھو، ماہیت میں دیکھو، وقت میں دیکھو، نیت میں دیکھو، مکان میں دیکھو، نیک کے ساتھ دیکھو۔ یارو ان کے عمل کی ماہیت کا کائنات میں کون قیمت دے سکتا ہے؟ ان کی کیفیت کے عمل کا کائنات میں کون جواب دے سکتا ہے؟ ان کے مکان کا کائنات میں جہاں مصطفیٰ آپ رہے وہاں یہ رہے، اور مصطفیٰ جس زمانے میں رہے اس زمانے میں یہ رہے، اور کوئی داتا لاہوری کے پیچھے پڑے عزت بڑی ہے، کوئی خواجہ جنید کے پیچھے پڑے عزت بڑی ہے، کوئی پیر عبد القادر جیلانی کے پیچھے پڑے عزت بڑی ہے، کوئی تابعی صحابی کے پیچھے پڑے عزت بڑی ہے، پر مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑے مصطفیٰ کے پیچھے ان کی فضیلت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کو جزا کے اعتبار سے دیکھو، کائنات میں ان کی فضیلت کا کوئی دکھائی نہیں دیتی۔ سواد آئے گا سارا سال تو کہ کسی غریب نے گل سنائی سی تو سارا سال مزہ آئے گا، یقین کرو ماننا۔ ایمانداری کی گل ہوں پتہ لگا جی اللہ نے کیوں آخیا کہ سونے آ کے نہ اپنی امت نو آ، یا اللہ کی آخا جدو اپنی توحید کی گل کرنی سی نا تو ادو بھی آتا سی یہاں آخ، یہاں کہہ، یا اللہ کی کہاں؟ فرمایا کہہ کل ہو اللہ احد، تو کہہ کہ میں ایک،
میں کلا تو کہ جب اپنی توحید دی باری سی نا انہوں نے فرمایا تو کہ جب مصطفیٰ دی اہل بیت دی باری سی نا انہوں نے کیا تو کہ یا اللہ کی کرا فرمایا کہ کلا آسانکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں نے کلمہ پڑھایا کچھ نہیں مانگتا، مولا سے بلایا کچھ نہیں مانگتا، میں نے دنیا میں ملا کر رحمان کے تمہیں جو ہے جنت میں پہنچایا، کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو اپنی قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ ابو تو کہہ، یہ قرابت کتنی اونچی قرابت ہوگی جس کو رب کہہ رہا ہے محبوب تو کہہ ان سے کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں، صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ میری قرابت سے محبت کرو۔ اور پھر یہی بس بات نہیں، فرمایا محبوب یہ تو کہہ رہا ہے نا، ہمارا فیصلہ بھی سن۔ یا اللہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں پیغام میرا ہے، زبان میری ہے، پر آپ میں پیغام سنانے لگا ہوں خود۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا یہ بھی پڑھ کے سنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوبہ بتا، کوئی بندہ شک نہ کرے، خبردار کسی نے ادھر توجہ کی تو میں نے تیرے گھر والوں سے ہر پلیتی کو دور کر دی۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، نہ پلیتی ادھر آئے گی نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اب پتہ چلا اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اس گھر کی عظمت کیا ہے، یہاں پر بس ہی نہیں۔ اسی لیے تو حضرت ابو ذر غفاری نے کعبے کی دہلیز کو پکڑ کر اعلان کیا تھا، لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ جو پہچانتے ہو وہ پہچانتے ہو، جو نہیں پہچانتے وہ سن لے میں ابو ذر ہوں۔ اونچی بات سے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا جو پہچانتے ہو پہچانتے ہو، جو نہیں پہچانتے وہ سن لیں میں ابو ذر ہوں۔ پوچھا پھر، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تو ماسالو اہل بیتی ماسالو سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف غرقا۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت کو معمولی نہ سمجھو، عقل کیسی ہے؟ فرمایا کشتی نوح کی طرح ہے، جو چڑھ گیا اس کشتی میں دنیا بھی اس کی رہے گی، قبر بھی اس کی رہے گی، جنت بھی اس کی رہے گی، جنت والا بھی اس کا رہے گا۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ پڑھو نوح علیہ السلام کی عظمت کا حال کیا ہے، عظمت کا حال جسے رب کہے جا رہی دنیا تک تینوں رب دا سلام ہے۔ یار نوح علیہ السلام کی عظمت پوری دنیا رڑ گئی نوح علیہ السلام۔ اگر کوئی بچیا ہے نا، اگر کوئی بچیا ہے تے کشتی تے چڑھ کے بچے، نہیں بچیا جے نہیں نہ چڑھیا تے نوح علیہ السلام دا سگا پتر نہیں نہ چڑھیا تے بچیا وہ بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا سگا پتر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک باری آخیا یا اللہ وہ میرا پتر ہے، فرمایا ہون نہ آکھی، اونچی آواز نہ آخنا سبحان اللہ۔ ایک باری نوح علیہ السلام یارو اج بندہ کہندا کسی بزرگ نو کہو، اج بندہ کہندا کسی ولی نو کہو، او دی اللہ نہیں موڑدا۔ میں پوچھنا وا نوح علیہ السلام تو بڑا ولی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام تو بڑا کائنات چ کوئی ولی ہے تے بندے رب دا کام کنا کیتا 950 سال صرف توحید دسی ہے لوگوں۔ کنیاں صدیاں 950 سال صرف توحید دسی، 950 سال۔ جاؤ کسی ایک بندے دے کوئی روایت لے کے آؤ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی وہ کام کیتا جڑا اللہ دی مرضی دے خلاف ہوئے، کر کے سرا سکتے سن، نبی سن، نبی معصوم ہوندے نے۔ یارو ایڈی پاک زبان، ایڈی پاک زبان تے ایڈی عظمت پہ اللہ پہ آندا کہ تینوں سلام کرنا، سلام نوح نو اللہ آندا میں سلام کرنا۔ تے حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی کوئی نہیں منگیا، بس ایک باری منہ نکلے یا اللہ میرا پتر، فرمایا ہوں نہ آکھے، جڑا آکھے نہ ہوں دوبارہ نہ آکھے۔ یا اللہ نہیں آندا، نہیں آندا مالکا، میں نہیں دوبارہ آندا، نہیں بچیا، نہیں نہ چڑھیا کشتی دے اوتے، نہیں بچیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لو
اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی میں سوار نہ ہوا وہ بچ نہ سکا، میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں نہ چڑھا، وہ نمازی کتنا ہو، وہ حاجی کتنا ہو، وہ زکاتی کتنا ہو، وہ قاری کتنا ہو، وہ حافظ کتنا ہو، وہ شیخ الحدیث کتنا ہو، وہ دوست کتنا ہو، وہ ابدال کتنا ہو، وہ عزیز کتنا ہو، نہ چڑھ سکا کشتی میں، محبت کی کشتی میں نہ چڑھ سکا، جنت نہیں جا سکتا، جہنم میں جلتا رہے گا۔ نہیں تو اٹھاؤ مستدرک الحاکم، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، علامہ صاحب مستدرک الحاکم، کیا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام ثم صلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد دخل النار۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا، فرمایا کوئی بندہ کتنی عبادت کرے، ساری زندگی نماز میں گزارے، ساری زندگی روزے میں گزارے، ساری رات زندگیوں کی راتیں، اپنی زندگی کی راتیں ساری رات مصلی پہ گزارے اور ساری زندگی روزہ رکھ کے وقت گزارے، اور رہے کہاں؟ بین الرکن والمقام، بین الرکن والمقام، مسجد نور چ نہیں، حیدری روڈ تے نہیں، فرمایا نہیں کعبے بھی نہیں، ایک پاسے ابراہیم دے قدم ہون تے دوجے پاسے رحمت دا پرنالا ہوئے، اے جڑا فاصلہ ہے نا، جڑا فاصلہ ایک پاسے مذاب رحمت ہوئے دوجے پاسے ابراہیم علیہ السلام دے قدم ہون، اینے فاصل جگہ دے وچ عمر کٹ چھڑے کہ سو گئے نہیں، اور نہیں راتاں نو مصلی تے کٹ چھڑے، پھر بھوکا رہ کے کٹ چھڑے۔ ثم صلی فصلی وصاما، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتے رہے، رہے کہاں؟ جہاں ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ کتنی دیر؟ اپنی پوری زندگی۔ وہو ماتا، پھر وہ مسمہ ماتا، پھر مر جائے، حالت کیا ہو؟ اس کے دل میں بغض آل محمد ہو، بغض آل محمد۔ قصہ نہیں، کہانی نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر فقیر کی بات نہیں، اس ہستی کی بات ہے جو بولے نا تو اس کے بولوں پہ جان دینے کو جی چاہتا ہے، اور صرف جان نہیں، جو بولے نا اس کے بولوں کی بھی رب قسم اٹھاتے۔ یارو اتنی شان مصطفیٰ کریم کے بولوں کی کہ مصطفیٰ بولے تو رب ان بولوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ اس نبی نے فرمایا لو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد دخل النار، اور کعبے دے بیچ رہے اور پھر رحمت دے پرنالے دے تھلے رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ایتھے ہی مر جائے، ایتھے ہی دفن ہوئے، نہ نمازیں کا مان گیا، نہ روزے کا مان گئے، نہ مذہب رحمت کا مائے گا، نہ مقام ابراہیم کا مائے گا، نہ کعبہ کا مائے گا، نہ لاکھ نماز کا کوئی فائدہ آئے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میری آج جب قوت رکھ کے نکل گیا جنت نہیں جا سکتا، دوزخ سے جائے گا، دوزخ سے جائے گا، نہیں جا سکتا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، ایک دن میرے نبی کی بزم میں حضرت عباس، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز سے کہو رضی اللہ۔ پتہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے چچا جان، اور سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ عباس منی وانا من العباس، حضرت علی کو بھی یہ فرمایا تھا علی منی وانا منہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہ فرمایا تھا انا من ابی بکر، ابو بکر منی وانا منہ۔ چار حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کا چچا عباس منی وانا من العباس، جو
میں لگے نا سارا مہینہ لگے رہے، سارا ہفتہ لگے رہے، 10 دن لگے، کبھی حضرت عباس کا نام لے کے نہ مجھے چوک میں کھڑا کرنا۔ یہ سنی کا سینہ ہے۔ سنیوں تمہیں اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں۔ مصطفیٰ مولا علی کو اپنا کہے ہم اس کو بھی سینہ کھول کے مانتے ہیں، مصطفیٰ ابو بکر کو اپنا کہیں ہم اس کو بھی سینہ کھول کے مانتے ہیں، مصطفیٰ مولا علی کو کہیں یہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں، ہم اس کو بھی سینہ کھول کے مانتے ہیں۔ مصطفیٰ علی کے شہزادے امام حسین کو کہے حسین منی وانا من حسین، سنی اس کو بھی سینہ کھول کے تسلیم کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا العم سر وہ ابھی، فرمایا جو بندے کا چاچا ہوتا ہے نا مثل باپ ہوتا ہے، چاچا مثل باپ ہوتا ہے۔ اور سرکار جب ان کو بلاتے تھے ابو کہہ کے بلاتے، فرمایا میرے باپ کو بلاؤ، میرے باپ کو بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو آپ نے آ کر نا قریشیوں کی شکایت کی، شکایت جامع ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو، کنز العمال اٹھا کر دیکھو، درجنوں کتب حدیث کی اٹھا کر دیکھو، انہوں نے نا کوئی شکایت کی تو میرے نبی علیہ السلام نے نا خطبہ ارشاد فرمایا اور آغاز کیا کیا؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحب للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ اور میں اس بندے کے مجھے اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، اس بندے کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، ایمان اس بندے کے سینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ اور میری اہل بیت کے ساتھ اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ محبت، صرف محبت، ان سے محبت نہ کرے، ان کے سینے میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر ساری اہل بیت ایک طرف، 5 تن کا گھرانہ ایک طرف، 5 تن کا گھرانہ ایک طرف، ساری اہل بیت ایک طرف، اور جن کے ذکر کے لیے خصوصی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عظمت اپنی طرف۔ یہ وہ ہستی ہیں جب قرآن کی آیت آئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا وحسنا وحسینا فجللہم بکساء۔ میرے نبی نے جب یہ آیت آئی نا فرمایا بلاؤ حضرت فاطمہ کو، بلاؤ حضرت حسن کو، بلاؤ حضرت حسین کو، بلاؤ ان دونوں کے باپ کو۔ جب چاروں آئے نا اوپر کالی چادر، میرے نبی نے رب سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت۔ میں کیا مان جاؤں نا، حضور نے خصوصی کوٹا دیا ہے ان کو بلا کر، اسے بھی بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ میری اہل بیت ہے، اسے بھی ضرورت ہے بتانے کی۔ پتہ چلا کوئی اور بھی اہل بیت ہوتی ہے جس کو سرکار نے کہا یہ میری اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے مراد وہ خاندان ہیں جن پر زکوٰۃ لینا قیامت تک حرام ہے۔ اہل بیت حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت حضور کی اولاد پاک ہیں، اہل بیت حضور کے گھر میں آنے جانے والے خدام ہیں، یہ ساری اہل بیت ہے۔ بیویوں کا اہل بیت ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اولاد کا اہل بیت ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بلا کے آپ دعا کی ہے رب سے، یا اللہ یہ میری اہل بیت، یہ میری، اور پھر ایک دن ان کے اوپر چادر تانی، 4 کے اوپر چادر، پھر ایک دن تانی، اور وہ آپ بھی اس چادر کے نیچے ہوئے تو رب ذوالجلال سے دعا کی اللہم اعنا کما انا راضٍ، یا اللہ ان 4 سے ایک راضی ہو جا جیڑے میں راضی ہے، جیڑے میں راضی، ان 4 سے یوں راضی ہو جا جیسے میں ان سے راضی ہوں۔ اور پھر ایک دن سرکار نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، حضرت امام حسن اس طرف، ان کا بایاں ہاتھ، اور سرکار کا دایاں ہاتھ، انگلوں میں انگلے، ادھر سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کا بایاں ہاتھ، ان کا دایاں ہاتھ،
انگلوں میں انگلیں. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو من احبنی واحب ہذین. اونچی بات سے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا من احبنی واحب ہذین وابوہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا جو مجھ سے محبت کرے ان دو سے کرے, ان کے باپ سے کرے, ان کی ماں سے کرے. کتنے ہو گئے؟ 5 تنفا. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انعام سنو. کانا مائیا کانا مائی یوم القیامہ. انعام کیا ہے؟ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. ابھی توجہ نہیں کی, ابھی نہیں آپ نے توجہ کی. فرمایا مائی مائیت میری ملے گی. کس وجہ سے؟ نمازوں سے, زکات سے, روزے سے, حج سے, تلاوت سے, قرآن یاد کرنے سے. فرمایا نہیں, محبت سے. یا رسول اللہ کس سے؟ فرمایا من احبنی واحب ہذین وابوہما وامہما کان معی. سارا سواد جڑا نا مائی چ, سارا سواد جڑا مائی چ. یہ کوئی دونوں شہزادے نا ایک دن گھر رو رہے سن تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے نا, تو آپ نے بیٹی نے پوچھا کیوں روندے نے؟ عرض کی تھی سونیا بھوک دی وجہ تو, کھان نو کچھ نہیں, اپنی طرف سے فقر سینے میں لگایا تھا. ورنہ نانا وہ تھا جو کہتا ہے میں چاہوں احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے. ابا جی یہ کھانے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے روتے ہیں. سرکار باہر گئے, صحابہ سے فرمایا کون کھانا لے کر آئے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں لے کر آؤں گا. لائے نہ کھانا پیش کیا تو سرکار اندر لے کر گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے واپس نہیں گئے بلکہ ہاتھ باندھ کے دروازے پہ کھڑے رہے, مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہے. جب گئے تھے, جب آئے تھے مصطفیٰ کھانا لینے, اس وقت غم تھا کہ شہزادے رو رہے ہیں. کھانا لے کر گئے, عبد الرحمن دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. مصطفیٰ کھلا کے واپس آئے, ہونٹوں پہ تبسم تھا. سرکار کے ہونٹوں پہ تبسم دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہونٹوں پہ بھی تبسم آیا کہ آپ سخی کے دربار سے نام ملے گا. فرمایا عبد الرحمن میرے پترا کو کھوائیے نا روٹی. ہاں یا رسول اللہ کھوائیے. فرمایا نام سن لے, تیری دنیا دا اللہ وارث ہے, تیری جنت دا میں محمد وارث ہے. تیری دنیا دا اللہ وارث. یہ شہزادہ جنہ بیٹیاں دا سورج نے بال نہیں سی ویکھیا, 28 رجب المرجب تھی, 28 اپنے گھروں کو تالا لگایا تھا. مدینے کی گلیوں میں تالے لگے تھے, بازار بند تھے سارے, اور یہ قافلہ تیار ہو کر اس گلی سے گزر رہا تھا جس میں کبھی مصطفیٰ چلا کرتے تھے. اور پھر ایک شہزادی گھر سے باہر آئی تھی جو ایسی شان رکھتی تھی کہ 17-18 کنیزیں ان کے جھرمٹ میں باہر نکلی, جن کو زمانہ حضرت زینب بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتا ہے. اور وہ سغرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پہ دیکھ کے کھڑی ہو کر اپنے بابے کو پیچھے سے چلتے ہوئے حضرت حسین کو دیکھ رہی تھی. اچانک باپ نے گلی مڑنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت سغرا دروازے پہ کھڑی تھی. باپ تھے نا, باپ چلا نہ گیا, واپس اتر کر تشریف لائے, بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹی دروازہ بند کر لے اور اندر چلی جا. آپ نے بھی جو ہے یہ بات کی سنی نا جب, تو عرض کی ابا جی ایک پیغام میرا بھی سن لو. مجھے پتا ہے آج کے بعد میں اپنے ابا جی کو نہیں دیکھ سکوں گی. اب جب تم جاؤ نا گلی میں تو جلدی جلدی نہ چل کے جانا, آہستہ آہستہ چل کے جانا, تاکہ آخر تک میں تمہیں پیچھے سے دیکھتی رہوں. یہ وہ دیدار ہوگا جو بیٹی کا باپ کے لیے آخری
بیٹی کا آخری ہوگا اپنے باپ کا، اور قیامت تک یہ دیدار نصیب نہیں ہوگا، وہ کیسا کوہرام مچا ہوگا جب یہ قافلہ جو ہے مدینے کی گلیوں سے نکلا ہوگا۔ یہی پھر وہ قافلہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ جب کربلا کی دھرتی پہ پہنچا، ایک وقت 28 رجب کا یہ تھا کہ یہ قافلہ نکلا، پھر 10 محرم الحرام کا دن تھا، شام پڑ رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، اسی بی بی زینب نے اپنے ویر کے لاشے پہ کھڑا ہو کے کہا تھا یا محمدہ یا محمدہ، لاشے پہ کھڑا ہو کر نانے کو پکارا تھا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ و ملائکۃ السماء، اے نانا جان تجھ پہ رب کا بھی درود ہو، تجھ پہ فرشتوں کا بھی درود ہو، ھذا حسین بالعراء، یہ کبھی اپنے گنبد خضرا سے ادھر بھی جھانک کر دیکھیے، یہ وہ پڑا ہوا ہے، کبھی تمہارے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا، کبھی تمہاری گود پہ کھیلا کرتا تھا، کبھی تمہارے ہونٹوں کو چوسا کرتا تھا، کبھی تمہاری پشتوں پہ بیٹھا کرتا تھا۔ نانا جان ادھر بھی دیکھو نا، ھذا حسین بالعراء، یہ ہے حسین، ننگا پڑا ہوا ہے، خون کا لباس پہنا ہوا ہے، عذاب بریدہ ہو گیا ہے، تمہارے شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے اور شہزادیوں کو سنگلوں میں جکڑا جا رہا ہے۔ وہ کوفے کی گلیاں اور وہ گورنر ہاؤس جہاں کبھی مولا علی مشکل کشا امیر المومنین بن کر بیٹھتے تھے اور یہ شہزادیاں اپنے باپ کے ساتھ اس گیٹ کوفے کے مین گیٹ سے گزرتی تھی، وہ دن کیسا تھا جب اسی گیٹ سے گزر کر ان شہزادیوں کو سنگلوں میں جکڑا ہوا تھا، اور جس میں شاہانہ زندگی کے ساتھ گزرتی تھی اسی گیٹ سے پھر وہ جو ہے وہ ان کو قیدی بنا کر ان کی گلیوں میں جا کر لے جایا گیا اور اس دربار کے اندر اس شہزادی کو کھڑا کیا گیا۔ پھر وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب یزید لعین کی بارگاہ میں ان شہزادیوں اور شہزادوں کو پیش کیا گیا، یہ لاشیں لٹکے ہوئے تھے، نیزے کی نوک کے اوپر سر چڑھے ہوئے تھے، یارو دیواریں آسمان روتا تھا کہ اتنے سروں کے لیے جتنا بڑا نیزہ تھا نا اتنا ہی بڑا نیزہ ننھے اصغر کے سر کے لیے بھی تھا۔ لوگوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی قیدی آئے ہیں، قیدی کوفے کی گلیوں میں کوئی قیدی آئے ہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے تھے چلو اتنے سر کے لیے تو اتنا بڑا نیزہ ہو، یہ جو اتنی سی سری ہے اس کے لیے نیزہ کیوں، چہروں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے قیدی نہیں لگتے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے مظلوم۔ بلا کر کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو؟ فرمایا آئے تو مدینے سے ہیں اور لٹے کربلا کے اندر ہیں۔ پوچھا اب کدھر جانا ہے؟ فرمایا ارادہ تو مدینے کا ہے۔ مائی کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگی میں بھی مدینے میں تھی، حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، ان کے بچوں کو کھلاتی تھی، حسن و حسین چھوٹے سے تھے، زینب کی عمر بھی بڑی تھوڑی تھی، لیکن میں ان کو سر کے وقت نہلا دہلا کر کپڑے پہنا کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتی تھی۔ آج بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، مجھے بھول چکے ہوں گے۔ حضرت زینب روتی ہوئی فرمانے لگی مائی تو التجا تو بتا چاہتی کیا ہے؟ کہتی اگر مدینے کی گلیوں سے گزر ہوا تو زینب کو میرا سلام دے دینا، حسین کو میرا سلام دے دینا۔ حضرت زینب کی چیخیں نکلی، فرمایا صرف سلام دینا چاہتی ہو یا پیغام بھی زیارت بھی کرنا چاہتی ہو؟ بی بی کی آپ چیخیں نکلی، کہتی اگر زیارت ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے اس کو حسین کہتے ہیں، جو سنگلوں میں جکڑی ہے اس کو زینب کہتے ہیں۔